کیوں نہ عقیدت تجھ سے کرے نحمده ونصلي على غم جب رسوله کہ الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ خشک کی شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلاموں کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ معزز و محتشم اسٹیج پر جلوہ گر اساتذہ کرام اور طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع گفتار ہے، جس سے زلزلہ زدہ ایوان کفار ہے، جسے باغ مدح مصطفیٰ گلے گلزار ہے، جس سے قائم اہل سنت کا مینار ہے، جسے دیکھ کر نجدی سر پیٹتا ہر بار ہے، وہ موضوع سخن قلم رضا کی للکار ہے۔ سامعین وقار، چونکہ سفر المظفر ماہ سفر چل رہا ہے اور اس ماہ مقدسہ میں اللہ رب العزت کے بزرگان دین، اللہ رب العزت کے مقرب بندے جن کے آراس آتے ہیں، اور اسی ہی ماہ مقدسہ میں اللہ کے مقرب بندہ اور عاشقوں کے امام عاشقاں، محقق دوراں، فخر العیاں امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی، آپ علی رحمہ کا بھی اسی ماہ مقدسہ میں عرس ہوتا ہے، اور جو سنی اس کو بڑے شیان و شان طریقے سے مناتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج میں نے بھی جو موضوع چوائز کیا ہے وہ آپ علی رحمہ کی مختصر تعارف اور آپ کا علمی مقام و علمی خدمات جو کلم رضا سے آپ نے للکارا ہے، اس کے کچھ چند شاہکار آپ کی پیش نظر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے امام احمد رضا 10 شوال المکرم 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں آپ شہر بریلی اپنے آبائی گاؤں جس محلہ جسولی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے اپنی ولادت کا استخراج اللہ رب العزت کے اس فرمان سے کیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اور آپ کی ولادت کے بعد آپ کا نام، آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کے دادا جد امجد آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ ہی عبد مصطفیٰ کا اضافہ کیا، اور پھر آپ نے اپنے نعتیہ کلام میں اس طرح سے فرمایا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اگر علمی مقام کی بات کی جائے تو بے شمار، انسان اس کو بیان کرتا جائے گا لیکن اپنے آپ کو تھکا دے گا، اپنے وقت کو ختم کر دے گا تو ان کی علمی مقام کو نہیں بیان کر سکتا۔ اگر آپ کی علمی خدمات کو بیان کیا جائے تو وہ اپنے لکھتا چلا جائے گا حتیٰ کہ اس کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی علمی خدمات کو بیان نہیں کر سکتا، ان کے علمی مقام کو بیان نہیں کر سکتا، اس پر بیان کرنا عیاں ہو جائے گا، وہ دشواری سمجھنے لگ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آپ کی قوت حافظہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا گیا تھا، اس کی اگر بات کی جائے، آپ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم فرقان حمید ناظرہ مکمل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی عمر کم سن ہونے میں آپ نے بے شمار علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ آپ نے حتیٰ کہ جب آپ کلاس میں جاتے، اساتذہ سے پڑھتے، جس کتاب کو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیتے دوبارہ اس کی پڑھنے کی ضرورت نہ پڑتی، جس کام کو، جس بات کو، جس حکم کو ایک مرتبہ سن لیتے تو دوبارہ اس حکم کو، اس بات کو سننے کی ضرورت نہ پڑتی، اس کام کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ کی قوت حافظہ کا یہ اللہ رب العزت نے یہ کمال قوت حافظہ اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، حتیٰ کہ وہ عظیم ترین کتاب جو 23 پاروں پر مشتمل ہے، وہ عظیم ترین کتاب جس کا سینوں میں محفوظ کرنا، زبان پر جاری کرنا اتنا دشوار ہے، اس کتاب کو
23 دنوں میں، ایک ماہ مقدسہ میں انہوں نے اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اپنی زبان پر جاری کیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اگر علوم کی بات کی جائے، جس کے بارے میں مختلف اقوال آتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 55 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، مہارت حاصل تھی، بعض کہتے ہیں 50 پر تھی، بعض کہتے ہیں 100 پر تھی، اور بعض کہتے ہیں 362 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ علی رحمہ نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا تو آپ نے اس موضوع اپنا موضوع تصنیف بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ نے حدیث کے تفسیر کے موضوع پر قلم اٹھایا تو آپ مفسر کہلانے لگے، امام المفسر کہلانے لگے۔ جب آپ نے حدیث کے موضوع پر قلم اٹھایا تو آپ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلانے لگے۔ جب آپ نے فقہ کے موضوع پر قلم اٹھایا تو آپ امام اعظم کہلانے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کا اس امت پر، حضور کی امت پر اتنا احسان ہے کہ جن کا بیان کرنا، جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے حضور کی امت پر ایسا احسان کیا، احسان عظیم بھی کہیں تو بھی کم ہے۔ آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی ٹرانسلیٹ اردو میں کی، جو کہ فی زمانہ، گزشتہ زمانہ لوگ اس سے سمجھ کر اپنے مسائل کا استخراج کرتے ہیں، اپنے احکام کا استخراج کرتے ہیں، اس سے سمجھ کر قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کا یہی اس امت پر احسان عظیم ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی دیگر معاملات کی بات کی جائے تو آپ نے ایسے علوم پر دسترس اور ایسے علوم کو اپنے قلم سے للکارا ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے۔ آپ نے فتاوی کا مجموعہ جو فتاوی رضویہ ہے، جو کہ 23 جلدوں پر مشتمل ہے، آپ نے اس کو تحریر کیا۔ آپ نے اس میں ہر حوالے سے، ہر عقائد کیا ہے، مسائل کیا ہیں، ان حوالے سے بھی آپ نے اس میں اپنے قلم سے للکارا، اور غیر مخالفین کو بھی اس طرح للکارا کہ وہ حق دک رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اگر فقہ کی بات کی جائے، فقہ میں سے آپ نے جو سب سے پہلے طہارت کے حوالے سے بات کی، اسی میں سے میں نے ایک رسالے کے حوالے سے میں نے کچھ دیکھا تو آپ نے تیمم کے حوالے سے پہلے بات کی۔ تیمم پر جب آپ نے اپنے قلم اٹھایا تو آپ نے 408 صفحات تک وہ تحریر کر دیا، اللہ، جس میں آپ نے ان اشیاء کا تذکرہ کیا کن اشیاء سے تیمم جائز ہے، کن اشیاء سے تیمم ناجائز ہے۔ اللہ، آپ نے اس رسالے کا نام رکھا حسن التعمم لبیان حد التیمم، اس رسالے کا نام رکھا۔ اور جب آپ علی رحمہ سے افضلیت مصطفیٰ پر سوال ہوا تو آپ نے اتنا تحریر کیا جس میں آپ نے 10 آیات مقدسہ کا قلم سے لکھا، اور پھر آپ نے 100 احادیث مبارکہ کو اپنے قلم سے تحریر کیا، اور آپ نے افضلیت مصطفیٰ کا ڈنکا بجایا۔ جب عقائد کی باری آتی ہے تو آپ نے مقلدین وہابی فرقے کا اس طرح سر کے کلہ کما کیا کہ آپ نے درجہ ذیل رسائل تحریر فرما دیے، جس میں کچھ کے رسائل الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ، دولت المکیہ، حسام الحرمین، یہ آپ نے رسالے لکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد کے متعلق اس طرح ڈنکا بجایا کہ غیر مقلدین وہابی پر تلوار کی مثل یہ جا پڑے۔ اعلیٰ حضرت کا کیا کہنا، آپ کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا، آپ کی علمی خدمات کا کیا کہنا، انسان اگر بیان بھی کرے تو وہ اس پر عیاں ہو جائے گا، مشکل وہ سمجھنے لگ جائے گا، ٹائم اس کے پاس ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ حضرت کے کچھ حصے میں سے ہمیں بھی عطا کرے۔ اپنے بیان کا میں اختتام اس اشعار سے کروں گا کہ کل کے رضا خون خار خنجر برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ رضا سے آپ نے للکارا ہے، اس کے کچھ چند شاہکار آپ کی پیش نظر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے امام احمد رضا 10 شوال المکرم 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی میں آپ شہر بریلی اپنے آبائی گاؤں جس محلہ جسولی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے اپنی ولادت کا استخراج اللہ رب العزت کے اس فرمان سے کیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اور آپ کی ولادت کے بعد آپ کا نام، آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کے دادا جد امجد
آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ ہی عبد مصطفیٰ کا اضافہ کیا، اور پھر آپ نے اپنے نعتیہ کلام میں اس طرح سے فرمایا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اگر علمی مقام کی بات کی جائے تو بے شمار انسان اس کو بیان کرتا جائے گا، لیکن اپنے آپ کو تھکا دے گا، اپنے وقت کو ختم کر دے گا تو وہ ان کی علمی مقام کو نہیں بیان کر سکتا۔ اگر آپ کی علمی خدمات کو بیان کیا جائے تو وہ اپنے لکھتا چلا جائے گا حتیٰ کہ اس کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی علمی خدمات کو بیان نہیں کر سکتا، ان کے علمی مقام کو بیان نہیں کر سکتا، اس پر بیان کرنا عیاں ہو جائے گا، وہ دشواری سمجھنے لگ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آپ کی قوت حافظہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا گیا تھا، اس کی اگر بات کی جائے، آپ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم فرقان حمید ناظرہ مکمل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی عمر کم سن ہونے میں آپ نے بے شمار علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ آپ نے حتیٰ کہ جب آپ کلاس میں جاتے، اساتذہ سے پڑھتے، جس کتاب کو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیتے دوبارہ اس کی پڑھنے کی ضرورت نہ پڑتی، جس کام کو، جس بات کو، جس حکم کو ایک مرتبہ سن لیتے تو دوبارہ اس حکم کو، اس بات کو سننے کی ضرورت نہ پڑتی، اس کام کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ کی قوت حافظہ کا یہ اللہ رب العزت نے یہ کمال قوت حافظہ اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، حتیٰ کہ وہ عظیم ترین کتاب جو 23 پاروں پر مشتمل ہے، وہ عظیم ترین کتاب جس کا سینوں میں محفوظ کرنا، زبان پر جاری کرنا اتنا دشوار ہے، اس کتاب کو 23 دنوں میں، 1 ماہ مقدسہ میں انہوں نے اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اپنی زبان پر جاری کیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اگر علوم کی بات کی جائے، جس کے بارے میں مختلف اقوال آتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 55 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، مہارت حاصل تھی، بعض کہتے ہیں 50 پر تھی، بعض کہتے ہیں 100 پر تھی، اور بعض کہتے ہیں 362 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ علی رحمہ نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا تو آپ نے اس موضوع اپنا موضوع تصنیف بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ نے حدیث کے تفسیر کے موضوع پر قلم اٹھایا تو آپ مفسر کہلانے لگے، امام المفسر کہلانے لگے۔ جب آپ نے حدیث کے موضوع پر قلم اٹھایا تو آپ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلانے لگے۔ جب آپ نے فقہ کے موضوع پر قلم اٹھایا تو آپ امام اعظم کہلانے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کا اس امت پر، حضور کی امت پر اتنا احسان ہے کہ جن کا بیان کرنا، جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے حضور کی امت پر ایسا احسان کیا، احسان عظیم بھی کہیں تو بھی کم ہے۔ آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی ٹرانسلیٹ اردو میں کی، جو کہ فی زمانہ، گزشتہ زمانہ لوگ اس سے سمجھ کر اپنے مسائل کا استخراج کرتے ہیں، اپنے احکام کا استخراج کرتے ہیں، اس سے سمجھ کر قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کا یہی اس امت پر احسان عظیم ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی دیگر معاملات کی بات کی جائے تو آپ نے ایسے علوم پر دسترس اور ایسے علوم کو اپنے قلم سے للکارا ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے۔ آپ نے فتاوی کا مجموعہ جو فتاوی رضویہ ہے، جو کہ 23 جلدوں پر مشتمل ہے، آپ نے اس کو تحریر کیا۔ آپ نے اس میں ہر حوالے سے، ہر عقائد کیا ہے، مسائل کیا ہیں، ان حوالے سے بھی آپ نے اس میں اپنے قلم سے للکارا، اور غیر مخالفین کو بھی اس طرح للکارا کہ وہ حق دھک رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اگر فقہ کی بات کی جائے، فقہ میں سے آپ نے جو سب سے پہلے طہارت کے حوالے سے بات کی، اسی میں سے میں نے ایک رسالے کے حوالے سے میں نے کچھ دیکھا تو آپ نے تیمم کے حوالے سے پہلے بات کی۔ تیمم پر جب آپ نے اپنے قلم اٹھایا تو آپ نے 408 صفحات تک وہ تحریر کر دیا، اللہ، جس میں آپ نے ان اشیاء کا تذکرہ کیا کن اشیاء سے تیمم جائز ہے، کن اشیاء سے تیمم ناجائز ہے۔ اللہ، آپ نے اس رسالے کا نام رکھا حسن التعمم لبیان حد التیمم، اس رسالے کا نام رکھا۔ اور جب آپ علی رحمہ سے افضلیت مصطفیٰ پر سوال ہوا تو آپ نے اتنا تحریر کیا جس میں آپ نے 10 آیات مقدسہ کا
قلم سے لکھا، اور پھر آپ نے 100 احادیث مبارکہ کو اپنے قلم سے تحریر کیا اور آپ نے افضلیت مصطفیٰ کا ڈنکا بجایا۔ جب عقائد کی باری آتی ہے تو آپ نے مقلدین وہابی فرقے کا اس طرح سر کے کلہ کماں کیا کہ آپ نے درجہ ذیل رسائل تحریر فرما دیے، جس میں کچھ کے رسائل الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ، دولت المکیہ، حسام الحرمین، یہ آپ نے رسالے لکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد کے متعلق اس طرح ڈنکا بجایا کہ غیر مقلدین وہابی پر تلوار کی مثل یہ جا پڑے۔ اعلیٰ حضرت کا کیا کہنا، آپ کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا، آپ کی علمی خدمات کا کیا کہنا، انسان اگر بیان بھی کرے تو وہ اس پر عیاں ہو جائے گا، مشکل وہ سمجھنے لگ جائے گا، ٹائم اس کے پاس ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ حضرت کے کچھ حصے میں سے ہمیں بھی عطا کرے۔ اپنے بیان کا میں اختتام اس اشعار سے کروں گا کہ کل کے رضا خون خار خنجر برق بار، اعداء سے قید و خیر منائے نہ شر کرے، وما علینا الا البلاء المبین۔ کرے غم جب کہ ہم کو تجھ سے ملے